کھانے کی چیزوں میں غذائیت کو کیسے برقرار رکھا جائے یہ ہمارا سوال ہے. کیسے ابھی بتاتے ہیں کیسے ابھی بتاتے ہیں آپ کو. میں تو نہیں بتاؤں گی, ماہر غذائیت جو ہمارے ساتھ ہیں وہ بتائیں گی. لیکن سوال یہ ہے کہ اشیاء کی غذائیت برقرار کیسے رکھی جائے, اس کو کتنے وقت تک فریز کیا جا سکتا ہے اور کتنا زیادہ اس کو پکایا جائے یا کم پکایا جائے. یہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں چاہیے. اور کون سی چیزیں مائکرو ویو میں گرم کرنی چاہیے اور کون سی چیزیں نہیں گرم کرنی چاہیے. اور کچھ لوگوں کا اس پہ بھی بڑا اختلاف ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مائکرو ویو کے الگ اپنے کنٹینرز ہوتے ہیں جن میں آپ سالن کو یا کسی بھی چیز کو ڈال کر گرم کریں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی شیشے کی پلیٹ میں یا شیشے کا جو بھی برتن ہے اس میں. تو یہ ہم پوچھتے ہیں کہ کس چیز میں گرم کرنا چاہیے اور کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اگر ہم ایسا نہ کریں. تو ہمارے ساتھ ماہر غذائیت ہیرا خان موجود ہے. السلام علیکم ہیرا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیں کہ فروزن فوڈز پہ ہم آج بات کر رہے ہیں, کس چیز کو کتنی دیر فریز کر سکتے ہیں ہم اور پھر اس کو ری یوز کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, آپ کے کوشچن کو میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوکڈ فروزن فوڈ, اس کو کیسے فریز کیا جا سکتا ہے, یا وہ اچھا ہے یا برا ہے. اور ایک ہے را آپ کا جو فوڈ ہوتا ہے اس کو کیسے فریز کیا جا سکتا ہے اور کیا کرنا چاہیے اس کے لیے. جہاں تک کوکڈ فوڈ کا تعلق ہے, ان دونوں چیزوں میں ایک چیز کامن ہے, وہ ہے لیونگ فوڈ, یعنی زندہ فوڈ. فوڈ کو ڈیڈ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ فوڈ اگر زندہ ہوگا تو آپ کے اندر زندگی پیدا کرے گا. اگر فوڈ زندہ نہیں ہے تو آپ کے اندر ڈیڈ فوڈ میں فرق کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. بیکٹیریا کا. اب آ جاتے ہیں ہم جیسے کوکڈ فوڈ میں, ابھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا یہ پوائنٹ کہ کیسے ہوگا. کوکڈ فوڈ میں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ سے لوگوں کے لیے رہا ہے کہ آج کل بیماریاں زیادہ کیوں آ رہی ہیں جسم میں, کیا ایسی چیزیں ہیں, جبکہ وہ کھانا بھی کہتے ہیں ہم آرگینک کھاتے ہیں, ہمیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ہم کو ایسی پرہیز بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں رواج یہ ہو گیا ہے کہ کھانا پکتا ہے اور پھر 3 4 دن وہی کھانا فریج سے نکالا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں را فارم میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فوڈ کو کیسے فریز کیا جا سکتا ہے. کوشش یہ کریں کہ 5 سے 6 دن ہر ویجیٹیبلز اگر آپ فریز کر رہے ہیں جو کہ فریز ہو سکتی ہیں, ان کو 5 سے 6 دن کے اندر اپنی ختم کریں اور نئی ویجیٹیبلز لا کے اس کو اسی طرح سے 5 to 6 days میں اس کو کلیئر کریں. کیونکہ جتنا زیادہ فریز ہوتا ہے نا, اس میں وائٹامن سی اور وائٹامن بی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو بازاروں میں ہمیں فروزن فوڈز ملتے ہیں جس میں کہ ویجیٹیبلز کا آج کل بڑا رواج ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی وہ اسمودیاں بنانی ہیں ہم نے اور ہم بڑا ڈائٹ کر رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی آلو بھی کٹے ہوئے, ایک زمانے میں بچیاں بیٹھی ہیں گھر میں آلو کاٹ رہے ہیں, چپس کے لیے بہت سارے بنتے تھے. اب کیا ہو گیا کہ اب آپ کو کٹے ہوئے آلو فروزن فارم میں مل گئے ہیں, چپس بنے ہوئے ہیں, کرسپس وہ جو بھی ہیں ہمارے فرینچ فرائز وہ بھی آپ ادھر سے لے آتے ہیں فروزن. اسی طرح مٹر ہیں, گاجریں ہیں, وہ والے سیزنل مطلب ویجیٹیبلز جو آج کل کے موسم میں نہیں بھی مل رہے ہوں گے, وہ آپ کو بازار میں جائیں گے تو فروزن آپ کو وہاں پر دستیاب ہوگا. تو پھر ان کا استعمال کتنا نقصان دہ ہوتا ہے صحت کے لیے؟ ان کا استعمال اس لیے نقصان دہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ وہ 1 month سے وہاں فروزن سائٹ پہ پڑے ہوئے ہیں, 2 months سے پڑے ہوئے ہیں, 2 weeks سے پڑے ہوئے ہیں, 3 weeks سے پڑے ہوئے ہیں. اس پہ تو وہ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے نا کہ جس دن یہ پیک کیے گئے اور ایکسپائری ڈیٹ. اتنے زیادہ فریز کرنے کے لیے اس پہ کیمیکلز لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ فریز ہیں. آلو اسپیشلی آپ کو پتہ ہے بلیک ہو جاتا ہے زیادہ دیر رکھا جائے, وہاں پہ وائٹامن سی اور واٹر جو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ اس میں سے اسکیپ ہو جاتے ہیں, اس لیے وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کو فریز کرنے کے لیے جب وہ کچھ لگاتے ہیں اوپر تو وہ آپ کا جو ہے وہ لانگ سائڈس پہ چلے جاتے ہیں اور وہ پھر آپ کو اس کو. تو ایسے ویجیٹیبلز پہ جو بیسٹ بیفور اور ایکسپائری لکھی ہوتی ہے, یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں جو اکثر ہمیں پروڈکٹس میں ملتی ہیں, کسی پہ لکھا ہوتا ہے بیسٹ بیفور اور کسی پہ لکھا ہوتا ہے ایکسپائری, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا, یہ ایکسپائری ڈیٹس جو ہوتی ہیں دس از میں وہی بتا رہی ہوں جو کیمیکلز کچھ پہ بہت کم لگائے ہوتا ہے تاکہ وہ تھوڑے ٹائم کے لیے نکال دے اور اس کے بعد ہم کہیں یہ ایکسپائری ہو گئی, اب آپ نہیں کھا سکتے. جہاں تک آلو اور آپ نے جو چپس کا بتایا ہے, یہ چیزیں تو آف کورس بہت پرولونگ نہیں وہ ایگزسٹ کر سکتی ہیں. اس کے لیے جو کیمیکلز لگاتے ہیں وہ اتنا ہی لگاتے ہیں کہ اتنے ٹائم 1 week 2 week یا 1 month کے اندر وہ اس کو ختم کر دے. اس کے بعد وہی کیمیکلز اس میں بیکٹیریا پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہی آپ کے لیے صحت کے لیے اندر جا کے آپ کو جو ہے وہ کینسرز کی جو ہے وہ فارم میں آپ کو ملتے ہیں, بیماریوں کی صورت میں. یہ طے ہے کہ آپ آلو کاٹنا سیکھ لیں. وہ تو مجھے آتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے میں آلو کی ایسی شوقین اور مجھے آلو کاٹنا اور چھیلنا نہ آئے, ایسا ہو سکتا ہے؟ میں وہی پوائنٹ کلیئر کر رہی ہوں. آلو ہو گیا, آپ کی جو گھر میں جو نارمل چیزیں آتی ہیں ڈیلی بیسس پہ, پیاز ہو گیا, اس طرح کی چیزیں تو آپ کے گھر میں ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں اور یہ اگر باہر بھی رکھیں آپ تو وہ خراب نہیں ہوتی ہیں, تو اس کو فریز کرنے کی اتنی ضرورت بھی نہیں. ایک اور چیز جو خواتین کیا کرتی ہیں کنوینئنس کے لیے, مسالہ بنا لیتی ہیں اور وہ کر دیتی ہیں ڈبوں میں فریز. مثال کے طور پہ ٹماٹر, بہت سارا وہ جو بھی ہمارا مسالہ بنتا ہے, جو ہمارے مسالہ یا چٹنیاں, مسالہ سالن کے لیے مسالہ, یا جو ہمارے گھر میں کھانا وانا پکتا ہے اس کے لیے مسالہ بنا لیتی ہیں. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بھون کے نا مسالے کو, ٹماٹر کو, پیاز کو, وہ بنا کے چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں رکھ لیتی ہیں اور پھر آنے والے وقتوں میں جب وہ سالن پکا رہی ہوتی ہیں وہ اس مسالے کو استعمال کرتی ہیں. وہ ٹھیک ہے؟
वो भी इंतहाई गलत है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भूनने वाला कॉन्सेप्ट है, सारे विटामिन्स तो वहीं खत्म हो गए आपके, तो हम तो भून के उसका बेचारे का बुरकस निकाल देते हैं। यही तो गलत करते हैं हम लोगों का ये मैं इसी पॉइंट के ऊपर आजकल जो अपने मेरा न्यू रिसर्च है वो इसी पे ही काम कर रही हूँ, लोगों को इसी तरफ लेके आ रही हूँ कि जो कुदरती लाइफस्टाइल है, एक कुदरती अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है आपका, आप उसमें जो रेफ्रिजरेटर्स, लोगों के घर में 3-3 4-4 रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, लोगों ने चीज़ें उसमें भरी हुई, रेफ्रिजरेटर फेंक दें क्या अपने घरों से? ज़रूर रखें, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का एक तरीका है कि आप उसमें इतने इतने महीनों के खाने स्टोर्स करके रख रहे हैं और वो इस्तेमाल करें। मैं आपको एक मिसाल दूंगी हमारे जानने वालों की, उनकी मदर की डेथ को 1.5 साल हो चुके हैं। सुन रहे हैं आपके जानने वाले? उनको नहीं पता है, नाम मैं मेंशन नहीं करूंगी। 1.5 साल हो गया उनकी मदर की डेथ को, और वो 1.5 साल तक उनकी मदर के पके हुए खाने, कुक्ड फूड जो फ्रीज थे वो खा रहे थे। तब उनके साथ कोई मसला होगा ना कि और ऑफ कोर्स अगर उनके टेस्ट करवाए जाएं, उनकी चीज़ें देखी जाएं, तो कुछ अरसे बाद ये फ्रोजन फूड्स कुछ अरसे तक तो आप 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होता हेल्थ का। लेकिन अगर लगातार यही चीज़ आपकी रूटीन में चलती रहे तो फिर वो आपके लिए आगे जाके आपके गट्स के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, आपके स्टमक के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एड नहीं प्रोवाइड होती। फिर अब आ जाते हैं हम फिर माइक्रोवेव पर चले। फ्रीजर को तो हमने अपने घर से निकाल दिया, ठीक है जी। माइक्रो का अब माइक्रोवेव का क्या करें? माइक्रो कर देते हैं, गरम कर रहे होते हैं उसमें जो चीज़ें। अच्छा, कोशिश ये करें कि जो भी खाना आप गर्म करते हैं, अगर आपके पास चूल्हा है, स्टोव है, तो आप उसी के ऊपर गर्म करें। माइक्रोवेव की अगर आपने, जैसे माइक्रोवेव ऑफ कोर्स आजकल बहुत भाग दौड़ की दौड़ है, बफर निकाला, गर्म किया, इवन कि चाय भी उसी में बन रही है, तो अगर उस सूरत में आप चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बर्तनों का भी ख्याल रखें, और चीज़ वो इस्तेमाल करें जैसे शाम को अगर पका हुआ खाना है, आपने वो दोपहर को पका हुआ खाना शाम में लेना है, थोड़ी देर का बना हुआ खाना है तो उसको 1 से 2 मिनट आपने माइक्रो किया और वो खा लिया। अब 4-4 दिन का पड़ा हुआ खाना जो फ्रीज़ है उसको आप डीप फ्रीज कर रहे हैं अपने माइक्रोवेव के अंदर, तो पहले तो माइक्रोवेव के अंदर से जो रेज निकल रही हैं, पहले तो उन्हें उसके अंदर जो है अच्छा खासा आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ जाएगी उसमें केमिकल्स आपके ट्रांसफ़र हो चुके हैं। कंटेनर क्या हो अब उसका? कंटेनर गर्म करना किस चीज़ में गर्म करें, कौन से मटेरियल से वो बना हो? और वो जो एक ढक्कन ऊपर रख लेते हैं, कहते हैं ये बचा लेता है आपको रेडिएशंस और जितनी हार्मफुल वेव्स हैं उससे बचा लेता है खाने को, क्या वो ढक्कन वाकई इतना अगर ढक्कन रेडिएशन से बचा सकता है तो फिर ढक्कन डीप फ्रीज भी नहीं करने देगा चीज़ों को। अगर चीज़ें डीप फ्रीज हो रही हैं तो इट मीन्स रेज अंदर जा रही है और वो उसको डीप फ्रीज कर। तो ढक्कन क्यों खामा बेचने के लिए? वो सिर्फ इसलिए होता है कि माइक्रोवेव के ऊपर जो एक जब हम फ्रीज करते हैं उसको, जब डीप फ्रीज करते हैं तो गर्माइश से जो निकलता है, जैसे ऑयल निकलता है साइडों के ऊपर, वो ओवर कुक ना हो और वो उसके ऊपर हीट में ही स्टीम में जल्दी हो जाए। लेकिन ये मसला भी हल करें ज़रा, इस पर बड़ी डांट पड़ती है मुझे भी कि भाई ये किसी भी चीज़ में आप गर्म ना करें माइक्रोवेव के अंदर। अगर खाना गर्म कर रहे हैं किस चीज़ में गर्म किया जाए? अच्छा, माइक्रोवेव के जो स्पेशल कंटेनर्स जो आजकल बन रहे हैं उस पर लिखा होता है प्लास्टिक के, अक्सर डिस्पोजेबल होते हैं कि ये माइक्रोवेव के लिए बने हुए, वो भी रेकमेंड नहीं करती मैं, क्योंकि कोशिश करें कि उसको हीट के अंदर मत लेके जाएं, रेस के अंदर मत लेके जाएं। अगर आप लेके जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, स्टोर भी करें तो कोशिश करें कि आजकल शीशों के इतने लाइट वेट के मिल रहे हैं कंटेनर्स कि शीशे के अंदर से इतने जर्म्स नहीं ट्रांसफर होते, इतने प्लास्टिक के अंदर ज़्यादा अरसे रखने से वो चले जाते हैं। तो उसी के थ्रू अगर आप शीशे के माइक्रोवेव में अगर जो बर्तन रख रहे हैं शीशे में रखें तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। वरना आजकल की दौड़ में आप दूसरे बर्तन भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन 1 to 2 मिनट्स 3 मिनट्स माइक्रो करने से चीज़ें उस तरह डैमेज नहीं होती जितना आप लॉन्ग डीप फ्रीज करने के बाद। प्लास्टिक की प्लेट्स और कंटेनर्स ना इस्तेमाल कोशिश करें, मत करें। अगर करते हैं इन मजबूरी केस में अक्सर लोग करते हैं, तो फिर कोशिश ये करें कि बहुत कम टाइम में, लाइक 1-2 मिनट्स के अगर कोई खाना आपने गर्म करना है तो वो कर लें, लेकिन वो भी मैं मजबूरी के उस पॉइंट ऑफ व्यू। आइडियल ये है कि डीप फ्रीजर भी ना हो घर में, माइक्रोवेव भी ना हो और प्लास्टिक की बर्तन भी ना, सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ का एक तरीके कार है, वो आपकी सहूलत के लिए, ना कि आपकी बीमारियां पैदा करें। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि हमने माइक्रोवेव में तो कंटेनर की बात कर ली कि किस चीज़ में हम गर्म करें, लेकिन जब हम फ्रीज कर रहे होते हैं या कोई चीज़ फ्रिज में रख रहे हैं, उसका भी कोई खास कंटेनर होना चाहिए, प्लास्टिक का होना चाहिए या शीशे का बॉक्स होना चाहिए, किस में रखें? वही देखिए, फ्रीजर में फ्रीज करने का कुछ लोग बहुत सी चीजें या गोश्त वगैरह को रखते तो ट्रे पे हैं, लेकिन वो फॉइल लपेट लेते हैं ऊपर या उस पे वो पॉलीथीन पेपर लगा लेते हैं, क्या तरीका होना चाहिए? लेते हैं पेपर्स का इतना कंट्रीब्यूशन खराब नहीं है, उससे इतने आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होते जितना प्लास्टिक के कंटेनर में आप 2-2, 3-3 महीने कोई चीज़ अगर अपनी फ्रीज कर रहे हैं तो वो आपके लिए डैमेज करता है आगे जाके। वैसे तो आजकल जो स्टडीज़ आई हैं, मैं आपको ये भी बताऊँ एक गुड पॉइंट भी, अगर फ्रोजन आप आइटम्स की बात करते हैं, अच्छा फ़ायदा भी है इसका, फायदा भी ये बताएं ना, कुछ बैक्टीरियाज आपके नहीं आते उसमें फ्रोजन फूड्स में, जो कि अगर आप फ्रेश सामने रखा हो तो उसके अंदर आ जाते हैं। टेम्परेचर की क्योंकि टेम्परेचर इतना होता है कि वो फ्रीज कर देता है, तो बैक्टीरिया ऊपर से ही होके मतलब गुजर जाएंगे, आपके अंदर नहीं जा सकते उसके, क्योंकि फ्रीज आइस के अंदर कभी आपको जर्म्स नहीं मिलेंगे, तो वो आइस फ्रीज। बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए वैसे जो एप्रोप्रिएट होता है टेम्परेचर वो कौन सा है?
وہ کیا روم ٹیمپریچر ہے؟ اگر ہم فریزر کی بات کرتے ہیں، جو ہمارا فریزر ہے اگر اس کو دیکھیں تو 0 to 5 ڈگریز کے اوپر وہ جاتا ہے. اتنے میں آپ اپنی جو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی چیز کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. اسی طرح اگر ہم ڈیپ فریزرز کی طرف، ریفریجریٹرز کی طرف جاتے ہیں، ریفریجریٹرز جو ہے وہ زیادہ پاور لیتا ہے، 35 to 45 تک جاتا ہے ڈگریز کی طرف، تو وہ آپ اس کے ٹیمپریچر کے اوپر چیزوں کو فریز کر سکتے ہیں. کون سی ایسی چیزیں جو مائکرو ویو میں چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ گرم نہ کریں؟ کوئی ہے ایسی چیزیں؟ دیکھیں ایسی تو آج کل میں آپ کو بتائی نا کوئی بھی چیز نہیں ہے. چائے بھی اسی میں بن رہی ہے، کافی بھی اس میں بن رہی ہے. سب سے ضروری چیز ہے دودھ. جو ہمارے ڈیلی بیسس کے اوپر جو دودھ سے بنی چیزیں آتی ہیں ان کو اگر آپ مائکرو میں نہ ہی کریں، مائکرو تو بہت بیسٹ رہے گا آپ کے لیے، کیونکہ دودھ کے اندر جرمز بہت جلدی جاتے ہیں. ایون کہ جب آپ فریش دودھ ابال کے کرتے ہیں وہ بیکٹیریا بہت جلدی کیچ کرتا ہے. صحیح ہے. تو یہ تو ایک ٹپ آ گئی بھائی کہ دودھ جو ہے اس کو مائکرو ویو سے دور رکھیں. ڈائری جتنی ہماری پروڈکٹس ہیں ڈیری پروڈکٹس کے اوپر کوشش کریں کہ ان کو مت آپ اتنی زیادہ پرولونگ فریز بھی مت کریں، کیونکہ وہ ڈینجرس ہیں. ایگ بوائلز اکثر لوگ فریز کر کے رکھ لیتے ہیں، جی اسی کو ہم کھا لیا کریں گے، نہیں، سخت ڈینجرس ہے وہ آپ کے لیے. ایون کہ وہ 1 دن 2 دن بھی فریز. تو یہ جو چیز وغیرہ ہوتی ہے، پنیر اور یہ دودھ سے بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کیمیکلز ڈالے ہوتے ہیں کیونکہ مارکیٹ کے ہوتے ہیں، یہ آپ کو لانگ لاسٹنگ لے جاتے ہیں. لیکن اسٹل وہ بھی کرنا ہی پڑتا ہے نا. آف کورس وہ فریز ہوتا ہے، یہ وہ صحیح نہیں ہے. آپ گھر میں دیکھیں آج کل وہی چیزیں ہیں، ہم گھر میں کچھ نہیں کرتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم یہ روتے ہیں. جبکہ اگر 24 یا مائیں دیکھ رہی ہوں گی ہماری سب کی اور وہ ہمیں اٹھا کے نا دیکھیں گھر میں مائیں ہیں نا، گھر میں مائیں ہیں، میں تو ان پہ حیران ہوں کہ ان کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن کے. اگر وہ تو نہیں نہ کر سکتی کہ شروع میں وہ مدھانی لے کے پہلے مکھن نکال رہی ہے. لیکن ہیلتھی لائف سٹائل وہی تھا ویسے. دیکھیں آج کل مشینز آ گئی ہیں ہمارے پاس، ہمارے پاس اتنے برینڈرز ہیں، گرائنڈرز ہیں، ہمارے پاس جوسرز ہیں، ہماری اتنے ملک گھر کے اندر. آپ کے پاس کاجو کا ملک تیار ہو سکتا ہے، آپ صرف 2 منٹس میں صرف کاجو کا دودھ تیار ہو سکتا ہے. کھوپے کا دودھ تیار ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں، بادام کا دودھ تیار ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی میں اسی کے اوپر کام کر رہی ہوں، لوگوں کو یہی ہیلتھ ورک شاپس ارینج کر رہی ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں ہم گھر میں صرف 5 سے 10 منٹ میں بنا سکتے ہیں. ہر چیز ریڈی ہو سکتی ہے ہمارے گھر میں، جو کہ ہم مارکیٹ کے پروڈکٹ فوڈ اٹھاتے ہیں جو کہ ڈیڈ فوڈ ہیں. یہاں آ گیا ڈیڈ فوڈ اور زندہ فوڈ. اب یہ میرے خیال میں اس سیگمنٹ کو تو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، لیکن آپ سے الگ سے کانٹیکٹ کریں گے کہ یہ جو ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں یہ کیسے بنائی جاتی ہیں، کیونکہ زندگی تھوڑی سی آسان کرنی چاہیے. آپ نے تھوڑی سی مشکل تو کی ہے، لیکن یہ جو آخر میں آپ نے بتایا کہ زندگی اس طرح آسان ہو سکتی ہے، اس پر ضرور اس پر بات ہونی چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا جو ہیلدی دودھ جو ہے وہ کیسے بنایا جائے، کیسے نکالا جائے اور کیسے پھر اس کو استعمال کیا جائے. بہت شکریہ ادا کریں گے ہیرا، آپ کا وقت دیا آپ نے